بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں بلال ڈار اور آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وفاق میں عمران خان صاحب اور صادق سنجرانی صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، ان کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجی ہے۔ وہ گھنٹی کیا ہے اور اس کے بلوچستان پر کیا ممکنہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اور پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیولی الیکٹڈ سی ایم چیف منسٹر قدوس بزنجو صاحب کے خلاف ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں، اور ان کے پیچھے کون ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ناراضگیاں اب کس طرف جا رہی ہیں اور اس کا وفاق کے ساتھ اب کیا تعلق بننے جا رہا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے اور آپ کو انسائڈ سٹوریز دوں گا۔ اس سے پہلے بات چیت کا آغاز کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ تو جی ناظرین، قدوس بزنجو صاحب سے آپ کو پتہ ہے کہ جام کمال صاحب ناراض ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ان کی گورنمنٹ گرائی ہے قدوس بزنجو صاحب نے، تو جام کمال صاحب کی ناراضگی سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس وقت بھی جام کمال صاحب کے ساتھ کم سے کم 8 MPs کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، جبکہ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند صاحب بھی وزارت نہ ملنے کی بنیاد پر، اچھی وزارت نہ ملنے کی بنیاد پر ان سے ناراض ہیں، نالاں ہیں۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ سردار یار محمد رند صاحب کی ملاقات پرائم منسٹر سے ہوئی، اور پرائم منسٹر نے قدوس بزنجو صاحب کو فون کیا تھا کہ ان کو اچھا بڑا عہدہ دیا جائے، اچھی وزارت دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اب سردار یار محمد رند صاحب اپنے 3 ساتھی یعنی کہ 4 اراکین کے ساتھ قدوس بزنجو صاحب سے ناراض ہیں، اور PTI کے 3 ممبران اسمبلی قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ تو ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں۔ ابھی تک عہدوں جو وزارتوں کے قلمدان تھے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا کون وزیر ہوگا، اس کا اعلان نہیں ہو سکا۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ پچھلے ویلاگ میں بھی بتائی تھی کہ وعدے بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور اب وہ وعدے فلفل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ عہدے اچھی وزارتیں کم ہیں، اور اس کے طلبگار اور مطالبہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، تو یہ ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ ناراضگیاں کدھر جائیں گی اس کا تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ابھی جام کمال صاحب کے ساتھ 8 اراکین ان کو یہ ساتھ ہیں، اور 4 PTI کے، تو 12 اراکین حکومتی پارٹی یا اتحاد کے اندر ہی مخالفین کی صف میں کھڑے ہیں۔ اسی طرح اب ذرا آ جائیے وفاق کی بات کرتے ہیں۔ تو وفاق کے اندر صورتحال یہ ہے اس وقت ناظرین، جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ PDM ایک مرتبہ پھر اکٹھی ہوئی ہے، اور اس مرتبہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر، اس کے علاوہ صادق سنجرانی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی انہونی یا یہ کوئی اچانک ہونے والا کھیل نہیں ہے کہ اچانک سے شروع ہوا ہے۔ یہ کھیل کا تسلسل بلوچستان سے ہی ہے۔ جیسا کہ شروع میں اس خدشے کا اظہار کیا جاتا رہا مسلسل کہ جام کمال صاحب کی اگر حکومت گری تو اس کے اثرات وفاق پر بھی پڑیں گے، پنجاب پر بھی پڑیں گے، اور اب وہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، میں نے اپنے اس دوران جب جام کمال خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، میں نے اس وقت بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ لڑائی 2 بڑوں کی لڑائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے 2 بڑے آپس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور ایک بڑے کے ساتھ عمران خان کی حمایت ہے اور ایک بڑے اکیلے ہیں۔ جو ایک بڑے اکیلے تھے وہ جام کمال صاحب کے سپورٹر تھے، اور وہ جام کمال صاحب کو نہیں بچا سکے۔ جام کمال صاحب کو گھر بھیجنے والے عمران خان صاحب مبینہ طور پر تھے، اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے بڑے تھے جو کہ جن کا میں ذکر ابھی کر چکا ہوں، پہلے بھی کیا تھا۔ تو کھیل کے پہلے راؤنڈ میں ایک بڑے اور ایک پرائم منسٹر کامیاب ہوئے جام کمال صاحب کو ہٹانے میں، اور صادق سنجرانی صاحب بھی اس کھیل کا حصہ تھے۔ اور اس وقت جام کمال صاحب نے یہ دھمکی دی تھی صادق سنجرانی صاحب کو فیس ٹو فیس کھڑے ہو کے کہ صادق سنجرانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹ میں آپ کی کیا حیثیت ہے، اور آپ کی جو چیئرمینی ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا جلدی۔ تو یہ اب کھیل کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، اور اسلام آباد میں اس وقت جوڑ توڑ عروج پر ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، PDM دوبارہ لائن اپ ہو رہی ہے، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس مرتبہ جو 3 ٹارگٹ میں نے بتائے ہیں، پرائم منسٹر، اسپیکر قومی اسمبلی اور پھر چیئرمین سینٹ، تو زیادہ ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا کہ سب سے پہلے کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اس میں پنجاب کے چیف منسٹر صاحب بھی شامل ہیں، 4 ہوتے ہیں۔ تو لیکن جو پارلیمانی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کا نمبر پہلے آ سکتا ہے، ان پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب پہلے ہی سینٹ میں اکثریت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کس کی سپورٹ پہ آئے تھے یہ سب کو معلوم ہے، اب وہ سپورٹ ختم ہو چکی ہے، یا وہ سپورٹ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ تو اوپر سے پھر جام کمال صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا واضح طور پہ کہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اس وقت میں نے پہلے بھی اس وقت جو ایک ویلاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ جو بلوچستان کی جو BAP باپ پارٹی ہے،
اس کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر جو ممبران ہیں ان کی 50% تعداد آج بھی جام کمال کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ناظرین، کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس مرحلے میں عن قریب آپ کو یہ خبر ملے گی کہ صادق سنجانی صاحب، یہ جو 4 لوگ میں نے بتائے ہیں، لیکن ان میں کبھی امکان صادق سنجانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا ہے۔ تو اگر ان تینوں میں سے یا چاروں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی آتی ہے تو اس کے اثرات واپس بلوچستان میں بھی جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کھیل بلوچستان سے کھیلا گیا اور پہلا راؤنڈ ایک فریق نے جیتا اور دوسرا فریق اگر دوسرا راؤنڈ جیتا ہے تو وہ دوسرا جو راؤنڈ جیتنے کے بعد اس کے اثرات بلوچستان تک نہ پہنچیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے میں ذرا یہ بھی سوچ لیجئے کہ جب سے قدوس بدنجو صاحب آئے ہیں وہ نیک نیت انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں بلوچستان میں تبدیلی آئے، لیکن جب سے وہ آئے ہیں ہر روز بلوچستان کے کسی نہ کسی ضلع، تحصیل یا چھوٹے سے قصبے کے اندر، حتیٰ کہ دارالحکومت کے اندر کوئی نہ کوئی بم دھماکہ ضرور ہو رہا ہے۔ یہ اسلامیہ کون دے رہا ہے؟ اس کی ذمہ داری علیحدگی پسند قبول کر رہے ہیں، یعنی ان کے آتے ہی امن و امان کی صورتحال کیوں تو بگڑی جا رہی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جس طرح سے 12 اراکین تو ابھی بھی ناراض ہیں، اور اگر پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے وفاق میں کسی ایک کو بھی گرانے کی صورت میں، سنجرانی ہو یا عمران خان ہو یا اسد کیسر ہو یا پنجاب کے چیف منسٹر ہو، تو پھر اگلا ٹارگٹ بلوچستان بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہی کھیل بھی کھیلا جا سکتا ہے کہ جس پی ڈی ایم کی سپورٹ سے قدوس بدنجو صاحب سی ایم منتخب ہوئے ہیں، وہی پی ڈی ایم کے اراکین قدوس بدنجو صاحب کے خلاف بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سردار یار محمد رند صاحب نے اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ اور جام کمال صاحب کی ٹیم کے ہمراہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر قدوس بدنجو صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے، یعنی اندر ہی ان کی ایک شدید مخالفت شروع کریں گے۔ تو یہ صورتحال کافی بگڑتی جا رہی ہے، اور اگر آگے وزارتوں کے جو قلمدان دیے جائیں گے اگر اس میں ناراضگیاں بڑھ گئیں تو یہ صورتحال کافی گمبھیر ہو سکتی ہے۔ قدوس بدنجو صاحب سیاست کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، انہوں نے اس سے قبل جام کمال صاحب کے والد کو زیر کیا تھا، اور اب انہوں نے جام کمال کو بھی پٹک دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں اس اختلافی صورتحال کو کس قدر سلجھانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ قدوس بدنجو کھیل کو اتنا بگڑنے نہیں دیں گے، لیکن ہمارے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں موجود جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی کافی لوگ اب قدوس بدنجو صاحب کے مخالف ہیں، اور ان میں ایک بڑے صاحب نے تو اب تک قدوس بدنجو صاحب سے ملاقات ہی نہیں کی۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کرے یہ صورتحال اس قدر نہ بگڑے کہ ملک میں عدم استحکامی آ جائے، اللہ کرے کہ صورتحال صحیح طرح سے سنبھال لی جائے۔ دوستو، میں نے جو بھی باتیں کی ہیں اس کے اوپر آپ کے خدشات یا آپ کے تجزیات کیا ہیں؟ بلوچستان کے سیاسی پنڈت اور وفاق کے سیاسی پنڈت کیا کہتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے نظریات کیا ہیں؟ ذرا کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آگے لائک کریں اور اس کو شیئر کیجیے گا، اور پلیز آخر میں پھر ریکویسٹ، میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔